الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی آج کی اس کڑی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے منہج سے متعلق بلکہ جدید مناہج سے متعلق کچھ سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جوابات کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ حلقے میں ہمارے سامنے ایک سوال آیا تھا، وہ سوال یہ تھا، سوال نمبر 13، کیا اپنے آپ کو سلفی کہنے والا بھی حزبی شمار کیا جائے گا؟ فرقہ پارٹی بنانے والا شمار کیا جائے گا؟ الگ تھلگ فکر، الگ تھلگ نظریہ رکھنے والا شمار کیا جائے گا؟ یہ سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں جو بنیادی باتیں شروع کی تھیں، ضروری باتیں، حزبی کسے کہتے ہیں، حزبیت کیا چیز ہے، جو لوگ حزبی ہوتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان کے صفات کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس وقت اب ان کا جواب، اس سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ سلفی نام رکھنا یا سلفی کہلانا اگر حقیقت میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صرف اور صرف دعویٰ ہو تو منہج سلف کے علاوہ پر ہوتے ہوئے کسی شخص کا اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات آ چکی تھی اس سے پہلے، اس سوال کا جواب شیخ صالح فوزان نے پیش کر دیا تھا، بہت پچھلے 2-3 حلقے پہلے اسے پڑھا گیا تھا، اس لیے بہت ہی جلدی میں اس جواب کا آپ کے سامنے اعادہ کر دیا جاتا ہے۔ صرف اور صرف دعویٰ ہو، حقیقت نہ ہو، سلفی راستے پر نہ چلنے والا ہو تو ایسے شخص کے لیے سلفی کہنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ جس منہج پر قائم ہیں وہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ اسی طرح سے معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ آئے گا کہ معتزلہ کون سا فرقہ ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں، یہ بھی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہی ہے۔ تو معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اس دعوے سے یہ موحدین نہیں بن جائیں گے، بلکہ یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے سلفی کہنا، موحد کہنا درست نہیں ہے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہونے کے دعوے دار کو چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے راستے کی پیروی کرے اور مخالفین کو چھوڑ دے۔ یہ صفحہ نمبر 134 پر ہے۔ بصورت دیگر اگر وہ مچھلی اور گوہ کو اکٹھا کرنا چاہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی صحرائی اور سمندری جانور کو اکٹھا کرنا، یا آگ یا پانی کو ایک پلڑے میں رکھنا چاہے، اکٹھا کرنا چاہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت اپنے مخالفین مثلا خوارج، معتزلہ اور دیگر حزبیوں کے مذہب کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یعنی سلفیت کی راہ جو ہے، جو اصل راہ ہے، اصل منہج ہے، اس راستے پر چلنے والے کبھی بھی خوارج، معتزلہ اور دیگر فرقے والوں کے ساتھ، دیگر پارٹیوں کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، جنہیں لوگ موجودہ دور کا مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی اس دور کے مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کا مسلمان جو یہ نئے راستوں پر چلنے والا ہے، جدید راستوں پر چلنے والا ہے، جس کی بنیاد سلف صالحین کے راستے سے وابستہ نہیں ہوتی، تو یعنی جو زمانے والوں کی گمراہیوں کو منہج سلف کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہے، نئے راستے، جدید جو مناہج ہیں اس کو اور سلف صالحین کے راستے کو جو مکس کرنا چاہے، ایسے شخص کو آج کے دور میں، موجودہ دور کا مسلمان کہتے ہیں، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حافظ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لا يصلح یا لا يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، اس امت کے اخیر کی اصلاح اسی منہج سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسائل میں تمیز و تفریق کرنا ضروری ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کا جواب ہے۔ اب اس جواب کے تحت یہ بات آئی تھی سب سے پہلے کہ اگر منہج سلف حقیقت میں ہو تو اپنے آپ کو سلفی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حوالے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا تھا، شیخ نے نقل کیا ہے، یعنی جنہوں نے تعلیق لگائی ہے،
کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلک سلف کا اظہار کرنا اور اسے نسبت کرنا، اس سے اپنے آپ کو جوڑنا، ایسا کرنے والے پر کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ منہج سلف کہتے ہیں بلکہ اس کا یہ عمل قبول کرنا بالاتفاق واجب ہے، کیونکہ مذہب سلف حق ہی ہوتا ہے۔ سلف کا راستہ کیا ہے؟ حق ہی ہے، کیونکہ یہ راستہ اللہ کے نبی کا، آپ کے صحابہ کا، تابعین کا راستہ ہے۔ خیر، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک قول پیش کیا گیا تھا، وہ قول تھا عائض بن عبداللہ القرنی کا۔ عائض بن عبداللہ قرنی کا ایک قول نوٹ کیا گیا تھا اور اسی پر بات ختم ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ آگے سلسلہ یہاں سے چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو عائض بن عبداللہ قرنی ہیں، یہ سعودی عرب کے ایک معروف شخص ہیں، ایک معروف عالم ہیں، اور اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز، بہت ساری نشاطات اور سرگرمیوں کے ساتھ جانے جاتے ہیں۔ عائض عبداللہ قرنی نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ جو کسی شخص پر اخوانی یا سلفی یا تبلیغی یا سروری ہونا واجب قرار دے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سارے احزاب کے ساتھ، ساری پارٹیوں کے ساتھ، نئے نئے طریقوں پر چلنے والوں کے ساتھ عائض قرنی صاحب نے سلفیوں کو بھی شامل کر دیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سلفی بن کے رہنا واجب ہے تو اس سے بھی توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بات کہی تھی۔ پر آگے بات آ رہی ہے کہ بعد میں جب مزاحمت ہوئی، چاروں طرف سے اعتراضات ہوئے، تو انہوں نے اس نقطے سے رجوع کر لیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ منہجی گڑبڑی تھی اور میں نے یہ بات کہی ہے، بلکہ یہ کہا کہ ایک مغالطہ ہو گیا۔ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، نیچے حاشیے میں آ رہا ہے، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہاں پر جو بات ہمیں پڑھنی ہے مزید، وہ یہ ہے کہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ بات اس شخص کی طرف سے، یہ بات اس شخص نے یعنی عائض قرنی نے فرّ من الحزبیت فرارک من الاسد، اس نام کی جو کیسٹ ہے، یہ حزبیت سے، پارٹی بندی سے، نئے نئے راستے نکالنے سے، نئے نئے افکار اور نظریات نکال کر کے اس کو فالو کرنے سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچ کے بھاگتے ہو۔ یہ کیسٹ کا نام ہے۔ اس نام کی کیسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں انہوں نے اس نقطے سے رجوع کر لیا ہے کہ سلفی میں نے غلطی سے بول دیا ہے۔ امانت ہے الحمدللہ، اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث اور سلفیت کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ امانت کی راہ اختیار کرتے ہیں، انصاف کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے خلاف جائے یا اپنے موافقت میں رہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ سلف نے کئی لوگوں کے اقوال ہیں کہ اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان فرق یہ ہے کہ اہل سنہ یکتبون ما لہم وما علیہم۔ اہل سنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں جو ان کے موافق ہوتی ہیں یا ان کے خلاف ہوتی ہیں، سب نوٹ کرتے ہیں۔ اور اہل بدعت یکتبون ما لہم ولا یکتبون ما علیہم، اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ صرف وہ انہی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں جو ان کے موافق ہوتی ہیں، ان کے حق میں ہوتی ہیں، ان کے فیور میں ہوتی ہیں۔ جو ان کے خلاف جاتی ہیں ان باتوں کو وہ نوٹ نہیں کرتے۔ تو اہل سنت کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے، اہل الحدیث کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے، اور سلفیوں کی الحمدللہ یہ خصوصیت ہے، سلف شروع سے لے کر کے، پہلے سے لے کر کے آج تک، کہ وہ امانت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں۔ اس لیے جب انہوں نے رجوع کر لیا اس نقطے سے، تو اس کا بھی شیخ جمال حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب میں نوٹ کر دیا، اس کا تذکرہ کیا یہاں پر کہ یہ لکھنے کے بعد، کتاب کے چھپنے سے پہلے مجھے کچھ کاغذات ملے، اس کاغذات کے اندر رجوع ملا، تو یہ اس رجوع کو میں یہاں پر امانت کے طور پر نوٹ کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ایسے 20 مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، تو کیا ایک سے رجوع کر لینا کافی ہے؟ ساری وہ باتیں، وہ سارے افکار، سارے نظریات، یا بہت ساری ایسی چیزیں جس کو انہوں نے بہت زیادہ جرأت کے ساتھ کہہ دیا ہے، پھیلا دیا ہے، ان تمام چیزوں سے رجوع کرنا ہے نا ضروری ہے، کیونکہ یہ سلف کے راستے کے خلاف راستہ ہے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، کون؟ شیخ جمال حارثی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اس شخص نے آخر اپنے لیے کیسے
रवा और जायज समझा कि इन बातिल मनाहिज और बातिल गुमराह बिदती फिरकों में सलफी मनहज हक को भी शामिल कर ले। यही जो बात अभी आपके सामने पेश की, कैसे अपने लिए कैसे जायज समझा कि सलफियों को भी उसे में शामिल कर दिया। आप बताइए, कहते हैं हम मुल्क तौहीद में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। हम तो मुल्क तौहीद में नहीं हैं, हम तो एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं जहां हर तरह के अदियान मज़ाहिब के लोग रहते हैं। लेकिन ममलकत सऊदी अरब की बात है ये। शेख जमाल कहते हैं हम लोग मुल्क तौहीद में जिंदगी गुजारने वाले एक शख्स से जिसके एमए का रिसाला हदीस ही के बारे में है। एमए की किताब, एमए की थीसिस किस पर है? हदीस के बारे में है। और कुछ दिनों पहले इस शख्स ने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है, आएगी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि कब की बात है। ये 2000 से पहले की बात है। पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। हम इस शख्स से पूछना चाहते हैं कि अगर तुम सलफी नहीं हो तो आखिर क्या होना चाहते हो? यानी अगर सारे फिरकों के बीच में सलफी को भी फिरका बना करके शामिल कर दिया है और ये कहा कि कोई सलफी बनना वाजिब कहता है तो वो भी मतलब तौबा कर ले तो ठीक, वरना कत्ल करने के काबिल है, कत्ल कर देना चाहिए। ये बात अगर तुमने सलफियों को भी शामिल कर दिया है तो इसका मतलब ये कि तुम सलफी भी नहीं होना चाहते हो। तो फिर आखिर बनना क्या चाहते हो? वो तो बताओ कि क्या बनना चाहते हो। तुम ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सलफी भी नहीं, तो फिर आखिर क्या बनना चाहते हो जबकि तुम तौहीद व सुन्नत के एक मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हो। उसके बाद शेख जमाल हाफिज़हुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लामा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अपने आप को सलफी असरी कहने वाले के बारे में आप क्या फरमाते हैं। किससे पूछा गया? अल्लामा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से कि अगर कोई सलफी कहता है, अपने आप को असरी कहता है, तो ऐसा कहने वाले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सलफी कहना ये अपनी पारसाई बयान करना है, अपना तज़किया करना है कि बहुत मैं मुत्तकी, नेक, परहेजगार हूं? क्या ये तज़किया करने में आता है? शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया? अगर वो सचमुच असरी या सलफी हो तो कोई हरज नहीं, इसमें कोई हरज नहीं। और ऐसा नहीं कि शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह बस ऐसे ही हवे में ये बात कह रहे हैं। आगे कई एक अक़वाल भी आ रहे हैं जिसमें ये साबित किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सलफ से बहुत सारे ऐसे अक़वाल हमें मिलते हैं, आसार मिलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में बतलाया है कि वो क्या थे? वो सलफी थे। तो किसी के बारे में अगर वो सलफ के रास्ते पर चल रहा है तो उसको सलफी दूसरा कोई कहे, कोई हरज की बात नहीं। वो खुद अपने आप को सलफी कहे, सलफी लिखे, सलफी के नाम से अपना तारुफ कराए कि मैं राह सलफ पर चलने वाला हूँ, मैं खारजी नहीं, मैं अक़लानी नहीं, मैं एतज़ाली नहीं, मैं अशअरी नहीं, मैं तबलीगी नहीं, मैं सूफ़ी नहीं वगैरह, तहरीकी नहीं, है ना, खारजी नहीं, राफिजी नहीं। तो ऐसी सूरत में कोई हरज की बात नहीं, बिल्कुल उसके लिए हक है, ये उसके लिए जायज़ है कि वो कहे कि मैं इस तमाम नए रास्तों से बिल्कुल अलग थलग हूँ, मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपने अपने सहाबा को और उसके बाद के लोगों को, बाद के ज़माने के लोगों को छोड़ा है। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि वो सचमुच सलफ की राह पर चलने वाला हो, सिर्फ और सिर्फ दावेदारी नहीं। कहते हैं जैसे सलफ कहा करते थे, सलफ सालिहीन कहा करते थे, फला सलफी हैं, फला कौन है? सलफी हैं, फला असरी हैं। ये भी इशारा किया है, आगे अक़वाल आ रहे हैं। ये ऐसा तज़किया यानी सफाई है जो बिल्कुल वाजिब और ज़रूरी है। अगर कोई कहे मिसाल के तौर पर कि मैं मुसलमान हूं, तो क्या इसको कहा जाएगा कि तो अपनी पारसाई बयान कर रहा है? मुसलमान रहना ही जरूरी है, मुसलमान होना ही जरूरी है, और मुसलमान है तो बयान करना ही चाहिए कि मुसलमान हूं। इसका मतलब मैं, है ना, क्या हूं? मुशरिक नहीं हूं, काफिर नहीं हूं, यहूदी नहीं हूं, ईसाई नहीं हूं, मजूसी नहीं हूं, बुद्धिस्ट नहीं हूं, जैनी नहीं हूं, फला फला, ये सारी चीजें मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सर झुकाने वाला हूं और उसके हुक्म के सामने झुक जाने वाला हूं, उसके फरमान पर, उसके नबी के फरमान पर मैं अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हूं। तो कहते हैं ये तो वाजिब, अगर इसको लोग सफाई समझते हैं तो ये सफाई ऐसी है जिसका तस्करा करना जरूरी है, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। बहरहाल उसके बाद और भी बहुत सारी बातें आगे आ रही हैं।
اچھا، قبل اس کے کہ ساری باتیں پڑھی جائیں اس سے پہلے یہ نقطہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹ جائے، امانت کے طور پر آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ جو شیخ عائض بن عبداللہ کرنی ہے نا کا تذکرہ آیا تھا، شیخ عائض بن عبداللہ القرنی کے بارے میں نیچے حاشیے میں، یہ صفحہ نمبر 115 پر نیچے حاشیے میں آپ دیکھیے، شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہتے ہیں اس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد، اس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی میں لکھ چکا تھا، چھپنے والی تھی یہ کتاب، اس سے پہلے مجھے کچھ کاغذات موصول ہوئے، کچھ کاغذات موصول ہوئے جس میں عائض کرنی کا اپنی بعض غلطیوں سے رجوع موجود تھا۔ ابھی بات آ رہی ہے کہ بعض کاغذات ملے، یہ بات تو انہوں نے کہاں کہی تھی؟ جو سلفی جو کسی پر اخوانی، سلفی، تبلیغی، سروری ہونا واجب قرار دے اسے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ کہاں کہی تھی؟ یہ انہوں نے ایک کیسٹ میں کہی تھی، اور وہ کیسٹ کا دور تھا، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی کیسٹیں میرے بھائیوں نشر ہونے کے ساتھ ہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نشر ہوتی تھی، فروخت ہوتی تھی، تقسیم کی جاتی تھی۔ تو گویا کہ اس وقت میڈیا کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم کیا تھا؟ آڈیو کیسٹیں جو ٹیپ ریکارڈ وغیرہ میں چلائی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ چیز نشر ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ عام کر دی گئی، سعودی عرب اور خلیج کے نوجوان بڑی تعداد میں اسے حاصل کرنے کے لیے دوڑتے تھے، اس کی کوشش کرتے تھے، اور وہ عام کی گئی۔ یہاں پر کیا ہے؟ رجوع کیسے کیا؟ کچھ کاغذات مجھے موصول ہوئے، یعنی شیخ جمال تک پہنچائے گئے، کسی کے پاس آیا ہوگا اور گھومتے پھرتے کہاں پہنچا؟ شیخ جمال کے پاس پہنچا۔ تو شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اس کو امانت کے ساتھ یہاں پر نقل کر دیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، لیکن رجوع کا یہ طریقہ برابر نہیں ہے، یہ رجوع نہیں ہے۔ رجوع اسی پیمانے پر ہونا چاہیے جس پیمانے پر غلطی نشر ہوئی ہے، بلکہ اس سے بڑے پیمانے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تک غلطی پہنچی ہے ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بقیہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی کہ دیکھو اس مسئلے میں غلطی ہو چکی تھی پہلے، آج اس سے رجوع کیا جا چکا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک پیغام جائے گا کہ حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، باطل پر اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال کچھ کاغذات موصول ہوئے جس میں عائض کرنی کا اپنی بعض غلطیوں سے رجوع موجود تھا، مجھے ان تراجعات یعنی رجوع میں کے ضمن میں اس لغزش سے بھی رجوع ملا، یعنی یہ جو غلطی انہوں نے کی تھی نا، یہ والی جس میں سب کو سلفیوں کو بھی شامل کر دیا ہے، اس سے بھی رجوع مجھے ملا کہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ اس لیے عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ان کے بعض تراجعات اور اس میں ان کے اسلوب سے احتراز کے ساتھ ہم ان کے رجوع کا ذکر کر رہے ہیں، جسے انہوں نے مغالطے کا نام دیا ہے۔ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 14واں، یعنی کیا مطلب؟ بہت ساری باتیں کہی انہوں نے، اور رجوع کرنے کے لیے جب رجوع کیا تو اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر رجوع کرتا ہوں، چوتھا، پانچواں، کہاں تک پہنچے؟ 14واں مسئلہ جس سے رجوع کیا وہ یہ والا مسئلہ تھا۔ اب آپ سوچئے کہ دہائیوں میں وہ مسئلے ہیں جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، تو کیا وہ مسئلے نہیں ہوں گے جس سے رجوع نہیں کیا کئی دہائیوں میں؟ یہ ہے بڑا مسئلہ۔ بہرحال 14واں، میں نے اپنی کیسٹ فر من الحزبیہ فرارک من الاسد میں کہا ہے جو کسی شخص پر اخوانی یا سلفی یا تبلیغی یا سروری ہونا واجب قرار دے اسے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی ہے، یہ عبارت میری غلطی ہے، یہ عبارت کیا ہے؟ میری غلطی ہے، میں اس سے اللہ کی بخشش مانگتا ہوں۔ انہوں نے رجوع کیا، میرا مقصد یہ تھا کہ جس نے ایسا کہا اس نے شریعت سازی کی، جس نے ایسا کہا اس نے کیا کیا؟ شریعت سازی کی، لیکن بہرحال یہ غلط ہے، میں اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یعنی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی کسی پر یہ بات لازم کرتا ہے نا کہ بھائی تم تبلیغی بنو، سروری بنو، اخوانی بنو، سلفی بنو، کوئی اگر کہتا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے، بننا کیا ہے؟ تبلیغی، سروری، فلاں 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 بننا واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت سازی کر رہا ہے، یعنی کسی کے لیے کوئی راستہ واجب قرار دینے کا اختیار کس کو ہے؟
अल्लाह तबारक व तआला को है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। तो ये कहते हैं कि मैंने इस हिसाब से ये बात कही थी, मैंने ये बताने के लिए कही थी कि अगर कोई किसी पर वाजिब करता है कि तुमको ये बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को अल्लाह ताला के दर्जे में रख रहा है, नबी के दर्जे में रख रहा है, शरीयत साज बन रहा है। ये बताने के लिए मैंने कही थी कि ऐसे शख्स से तौबा कराई जाएगी वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मसला यही था। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, मान लेते हैं, तो यही तो गलती है, यही तो गलती है। शरीयत साज अल्लाह तबारक व तआला है कि नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम है कि, इसे तो इनकार नहीं है। मसला है कि सलफी बनना किसने वाजिब किया है? सलफी बनना अल्लाह का कलाम वाजिब करता है, सलफी बनना अल्लाह के नबी की सुन्नत वाजिब करती है। तो यही तो एतराज है कि आपने शरीयत साजी पर नक्द अगर किया था तो शरीयत साजी में सुरूरी बनना तो आ सकता है, तबलीगी बनना आ सकता है, इखवानी बनना आ सकता है, सलफी बनना शरीयत साजी में कैसे आ सकता है? तो असल तो यह है मेरे भाइयों कि इसमें बहुत ज्यादा सराहत नहीं है या मौकिफ की बहुत ज्यादा वजाहत नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना काफी है कि कम से कम उन्हें किसी भी तौर पर एहसास हुआ तो उन्होंने इससे कहा कि मैं इससे रुजू करता हूं, अल्लाह की बख्शिश मांगता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से जब इस्तिग़फ़ार कोई बंदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमाता है। तो बहरहाल अच्छी बात है। कहते हैं लेकिन बहरहाल ये गलत है, मैं इस सिलसिले में माजरत चाहता हूं और ये अकीदा रखता हूं, सफ़ा नंबर 16 पर है, ये अकीदा रखता हूं कि मजहब सलफ ही सही और दुरुस्त मजहब है। याद रखना ये सारी बातें, मजहब सलफ ही क्या है? सही और दुरुस्त मजहब है, जिसकी इत्तिबा और पैरवी और उसकी राह पर चलना हर मुसलमान पर वाजिब है। यह उस किताब, उस पेपर्स में लिखा हुआ था जो पेपर्स पहुंचे थे शेख के पास। अब उसके बाद शेख क्या कहते हैं, आगे देखिए। शेख जमाल फरेहान कहते हैं, यकीनन अहले सुन्नत व जमाअत के यहाँ ये बात मालूम है कि चंद नहीं बल्कि तमाम गलतियों से रुजू करना जरूरी है। चंद गलतियों से रुजू करना काफी नहीं है, जितनी गलतियां इंसान किए हुए है उन तमाम गलतियों से रुजू करना जरूरी है। अच्छा, ये शख्सियतें ऐसी हैं जो बहुत मारूफ शख्सियतें हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिनके बहुत सारे सुनने वाले हैं, तो जो भी कहेंगे वो बहुत दूर तक फैल जाएगी, जो भी मौकिफ होगा बहुत दूर तक आम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर एक एक गलती से रुजू करना जरूरी है ताकि ये गुमराही लोगों के यहां से निकल जाए। नीजे की गलती का एतराफ, यह नुक्ता याद रखना है, गलती का एतराफ, गलती की तस्हीह और उससे रुजू यानी लौट जाना, इसे कहां से नशर करना चाहिए? कागज में लिख करके नहीं, बल्कि कहां से? जहां से लोगों तक सारी बातें आम हो। कहां से हो? नशर और ऐलान के मराकिज से तहरीर किया जाए। रुजू कहां से लिखा जाए? नशर और ऐलान के मराकिज, यानी क्या मतलब? वो मराकिज जहां से मीडिया का जो मरकज है, जहां से सारी चीजें नशर होती हैं, ऐलाम से। तो दरअसल ये तरीका अहले सुन्नत वल जमात का है और यही किताब व सुन्नत की तालीमात है कि आदमी अगर रुजू करता है तो उसे रुजू ऐसे प्लेटफॉर्म से करना चाहिए जहां से दूर दूर तक उसका रुजू पहुंच जाए, फैल जाए। ठीक है, वरना आदमी क्या करता है? आदमी बसा औकात ये करता है कि रुजू असलन नहीं करना चाहता, सारे लोगों तक अपना रुजू नहीं पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसका मौकिफ रहता है या उस मौकिफ में वो बहुत ज्यादा सरीह नहीं होना चाहता है, वाज़े नहीं करना चाहता है, बल्कि बैन बैन या कह लीजिए कि गैर वाज़ेह मौकिफ रखना चाहता है। तो चंद लोगों तक वो बातें पहुंचा देता है ताकि इसका भी चर्चा हो जाए कि फलां ने रुजू कर लिया है, और सारे लोगों से तक वो रुजू नहीं पहुंचाता है ताकि वो मौकिफ भी लोगों के यहाँ मौजूद रहे। तो इनसे ये कह दे कि रुजू कर लिया है और उनसे कहे कि हम तो उसी मौकिफ पर है, ये तरीका भी अहले सुन्नत वल जमात के मनहज के खिलाफ है। मेरे भाइयों, सुथरा मौकिफ होना चाहिए, सुथरा मनहज होना चाहिए, और गलतियों से रुजू करने से इंसान छोटा नहीं होता, गलतियों से रुजू कर लेने से इंसान की हैसियत नहीं कम होती, बल्कि उसका मकाम और उसकी इज्जत लोगों के दिलों में और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये उसी वक्त होता है जब ताल्लुक भी दलील की बुनियाद पर हुआ हो और रुजू भी दलील की बुनियाद पर हो रहा हो। अगर शख्सियत परस्ती आ जाए, तकलीद आ जाए, अंधी तासुब आ जाए, भक्ति वाला अंदाज अगर कायम हो जाए, फैन होने वाला मसला जो आजकल कहते हैं ना, फैन हो गया, यानी फला का पूरे तौर पर गिरविदा हो गया, तो ऐसी सूरत में रुजू करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो रुजू करेगा तो जो उसके दीवाने हैं, जो उसके बहुत ज्यादा गिरविदा हैं, वो उस पर खुद सरजनिश करेंगे कि आपने हमें गुमराह कर दिया और आप रुजू करके
اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں. لیکن نہیں، اصول کیا ہے سلف کا؟ باتیں دلیل کی بنیاد پر کہی جائیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو دلیل کی بنیاد پر اس سے رجوع کر لیا جائے. یعنی امت کے عوام کو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف صالحین کے دلائل اور ان کے نصوص سے جوڑا جائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ بات کہی تھی نا، لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا. کسی شخص کے لیے ہمارے قول کی بنیاد پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے کس دلیل کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اصول ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ عالم اور ایسے ہی مثال کے طور پر امت کے پیشوایان یہ اس لیے نہیں ہے امت کے اندر کہ وہ اپنی بات کہیں، اپنے سے جوڑے، شخصیت پرستی کا ماحول بنائے. نہیں، ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے خالص علم اور خالص منہج عام ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامعین کو، حاضرین کو، مخاطبین کو، شاگردوں کو کس سے جوڑے؟ اس راستے سے جوڑے جس راستے سے وہ جڑا ہوا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی کی سنت، یہ صحابہ کا طریقہ. دیکھو ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، اسی سے ہم بھی وابستہ ہیں، اور تم بھی اسی سے وابستہ ہو جاؤ. مجھ سے وابستہ نہیں ہونا، مجھ سے یہ ربط اس لیے رکھنا ہے تاکہ ہم اس راستے پر سب مل کر کے چلیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین کا راستہ ہے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اصل میں. تو علم سے جوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق بات کہتا ہے، کبھی چوک بھی ہو جائے تو رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ ان کی تربیت دلیلوں پر ہوئی ہے، ان کی تربیت حوالوں پر ہوئی ہے، ان کی تربیت نصوص پر ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ شخصیت پرست نہیں ہیں بلکہ وہ دلائل کے پیچھے چلنے والے ہیں. اس لیے رجوع کر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے، اسی لیے اہل سنت رجوع کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور اہل بدعت رجوع آسانی سے نہیں کرتے، بہت مشکلوں سے رجوع کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. یہ بہرحال تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب ان کو کیا ہے؟ دو باتیں. ایک تو یہ کہ رجوع کیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن رجوع کہاں سے کرنا چاہیے؟ جہاں سے میکزیمم لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات پہنچ جائے کہ شیخ نے یہ بات کہی تھی اور اب اس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے. بات جو غلط تھی، جو پھیل گئی، اس کے پھیلنے کا ایک سورس تھا کیسٹ. رجوع کئی سورس سے ہونا چاہیے، رجوع کئی سورس سے ہونا چاہیے. تحریر سے بھی ہونا چاہیے، تقریر سے بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ جہاں تک ہو سکے، جیسے ہو سکے، زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اسے پھیلایا جا سکے تاکہ غلطی لوگوں کے درمیان سے نکل جائے. بہرحال کہتے ہیں کہ غلطی کا اعتراف، اس کی تصحیح اور اسے رجوع نشر و اعلان کے مراکز سے تحریر کیا جائے تاکہ اسے ہر شخص دیکھے، لپٹے ہوئے کاغذات میں نہیں، لپٹے ہوئے چند کاغذات میں نہیں، جس کا علم بہت کم ہی لوگوں کو ہو پاتا ہے. لہذا پڑھنے والے کو چاہیے کہ ان مغالطات سے ہوشیار رہے، پڑھنے والے کو چاہیے کہ ان مغالطوں سے ہوشیار رہے. اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط بات، کوئی غلط منہج پھیلا رہا ہے، بدعت پھیلا رہا ہے، تو اب اسے رجوع اگر کرنا چاہتا ہے تو اسے رجوع کیسے کرنا چاہیے. اس حوالے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت یہاں پر نقل کر رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ شیخ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں، بدعت کے داعی کی توبہ کے لیے شرط یہ ہے، بدعت کا داعی یعنی بدعت کی طرف بلانے والا، بدعت کا پرچار کرنے والا، بدعت کو پھیلانے والا، جو شخص بھی بدعت کو پھیلا دے، بدعت کی طرف بلا دے، اس کی توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا واضح اعلان کرے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا تھا وہ بدعت و گمراہی ہے، اور بدعت اور ہدایت اس کے برعکس. جو میں نے کہا تھا، جو میں نے پھیلایا تھا، وہ بات کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. ہدایت وہ نہیں ہے، ہدایت اس کے علاوہ یہ کام ہے. تو دونوں چیزوں کو واضح کرے، اور بالکل واضح طور پر. قرآن کی آیت کے اندر آپ دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا الذین، ان لوگوں کے سوا جن لوگوں نے اپنی اصلاح توبہ کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور کھول کر کے بیان کر دیا. بدعتیوں کا انجام بہت برا ہے، لیکن ان لوگوں کا جن لوگوں نے توبہ کر لیا ہو، اپنی اصلاح کر لی ہو،
वबय्यनू, और जो बिदात फैला दी है उस बिदात को खोल खोल करके लोगों के सामने वाज़ेह कर दे कि ये बात मैंने कही थी, ये बिदअत है, ये गलत है, ये बातिल है, मुझसे गलती हुई, मैंने नहीं समझा, या मैं चूक थी मुझसे, चूक हुई मुझसे, या मैं गलत मनहज पर चला गया। अब अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, हिदायत अता फरमाई, इसलिए मैं रुजू करता हूँ। आप तमाम लोगों से, जिन लोगों ने मेरी वो बात सुनी है, उस बात को गलत समझो, आज की तारीख से मैं उससे रुजू करता हूँ। तबहीन होनी चाहिए, बय्यनू, जिन लोगों ने खोल खोल करके उसको वाज़ेह किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल करने वाला है। ये बात है। अब उसके बाद शेख जमाल ने एक बात इससे पहले कही थी ना कि रुजू एक मसले से, दो मसले से, चंद मसलों से रुजू करना काफी नहीं है, तमाम गलतियों से रुजू करना जरूरी है, तमाम गलतियों से रुजू करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि एक गलती नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं, और ये सब जदीद मनहज है, नया रास्ता है। हवस, ख्वाहिशात नफसानी की बुनियाद पर आदमी ये सारी बातें बोल देता है। अब आइज बिन अब्दुल्लाह अल करनी जो है ना, उनकी एक और किताब है, ये दरअसल उनके खुतबात का मजमुआ है, उनके खुतबों का मजमुआ है। अपनी किताब अल मिस्क वल अंबर, अल मिस्क वल अंबर, इस किताब की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 179 पर या 189 पर कहते हैं, अब ये देखिए कि कैसे सलफी कहने वाला आदमी सिर्फ कहना काफी नहीं है, सचमुच सलफी होना जरूरी है। अभी उन्होंने क्या कहा है, ऊपर क्या कहा है, मैं ये अकीदा रखता हूं कि मजहब सलफ ही सही और दुरुस्त है, मजहब सलफ ही सही और दुरुस्त है, जिसकी इत्तिबा और पैरवी करना, उसकी राह पर चलना हर मुसलमान पर वाजिब है। ये बात कही ना उन्होंने अपने पेपर में जो रुजू किया था। अब यहां देखिए उन्हीं की बात उनकी किताब में देखिए उन्होंने क्या कहा, ये कौन सा सलफियत का रास्ता है। अपनी किताब अल-मिस्क वल अंबर में लिखते हैं, हमने पिछले हिजरी साल के लिए क्या पेश किया, पिछले हिजरी साल यानी जो हिजरी साल गुजरा, ये नहीं अभी इनके जमाने का हिजरी साल, वो जो भी रहा होगा, है ना, 1420 रहा होगा, 1425 रहा होगा, 22 रहा होगा, 19 रहा, जो भी रहा होगा, हमने पिछले हिजरी साल के लिए क्या पेश किया। हिजरी साल के लिए क्या करना पड़ता है सलफियत के रास्ते में, कुछ करना पड़ता है, कुछ नया साल मनाना पड़ता है मेरे भाइयों, क्या न्यू ईयर या ऐसा कुछ करना पड़ता है, कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब ये कहते हैं किताब में हमने पिछले हिजरी साल के लिए क्या पेश किया, और ये कहां कहा है, मिंबर पे कहा है, स्टेज पे, मिंबर पर, क्योंकि किताब खुतबात का मजमुआ है, उसमें ये बात लिखी हुई है, हमने पिछले हिजरी साल के लिए क्या पेश किया, मेरे साथ आप भी ताज्जुब करें। वो अपने मुखातबीन को कहते हैं, हाजिरीन को क्या कहते हैं, मेरे साथ आप भी ताज्जुब करें, और अगर आपको ताज्जुब महसूस हो रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के सिलसिले में इनकी हरकत भी बड़ी अजीब है। किनकी हरकत, किनकी हरकत, सलफियों की हरकत, सलफी हुकूमत की हरकत, सलफी उलमा की हरकत, सलफियत की मनहज पर चलने वाले दुआत और उलमा की हरकत, इनकी हरकत। कहते हैं कि अगर आपको ताज्जुब महसूस हो रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के सिलसिले में इनकी हरकत भी बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब हरकत करते हैं सलफी। क्या करते हैं भाई, देखिए आगे, सुबह में शाये होने वाले अखबारात कहां गए, सुबह में जो शाये होते हैं अखबारात ना, यानी डेली जो न्यूज़पेपर होता है, ये अखबारात कहां गए, टेलीविजन की स्क्रीनें कहां हैं, अभी वाज़ेह हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं, रोजनामे कहां गए, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम हिजरत भी ताजा नहीं कर सकते। यौम हिजरत ताजा करना यानी यौम हिजरत मनाना है कि नहीं, जैसे लोग सालगिरह मनाते हैं, अपनी सालगिरह मनाते हैं, अल्लाह की नबी की सालगिरह मनाते हैं, ऐसे अल्लाह की नबी की हिजरत की सालगिरह। कहते हैं कि ये इतने सारे अखबारात हमारे मुल्क में छपते हैं, टेलीविजन का सिस्टम है ना, डेली अखबारात हैं, हफ्तावारी माहाना अखबारात हैं, इन सारे अखबारात या टेलीविजन की स्क्रीनें सब हैं, क्या हम लोग इतने सारे मीडिया के वसाइल के बावजूद भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम हिजरत भी ताजा नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं ना, ये वही बर्थडे मनाने वाली बात है कि नहीं, वही चीज है, नया साल का जश्न मनाना, फला चीज का जश्न मनाना, फला चीज का जश्न मनाना। भाई हिजरत का या यौम हिजरत का मनाना क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, सहाबे किराम से साबित है, ताबीन से साबित है, किसी ने यौम हिजरत मनाया हो तो चलो आप भी ताजा कर लीजिए।
یہ ہے سلفیت کے خلاف راستہ، جدید منہج، نیا راستہ۔ ایسا ملک، یہ دیکھیے اپنے ملک پر، سعودی عرب پر نقد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ایک ایسا ملک جس میں کوئی دن نہیں گزرتا جس میں ان کا نام نہ لیتے ہوں۔ کن کا نام؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا اللہ کے نبی کا نام لینے کی وجہ سے ان کا یوم ہجرت منانا بھی ضروری ہے؟ اللہ کے نبی کا نام کیوں نہیں لیں گے؟ اللہ کے نبی کا نام لیں گے، اللہ کے نبی کا نام لیں گے تو آپ پر درود السلام پیش کریں گے، یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ جب نام آئے اللہ کے نبی کا پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کا نام ہر دم لیتے ہیں، کوئی دن نہیں گزرتا جس دن نام نہیں لیتے ہوں، لیکن یوم ہجرت نہیں مناتے ہیں۔ اتنے سارے اخبارات چھپتے ہیں، اتنا سارا میڈیا کا ہمارے پاس مطلب سورس موجود ہے، پھر بھی یہ کام نہیں کرتے۔ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی دن نہیں گزرتا جس میں ان کا نام نہ لیتے ہوں، لیکن ان کی یوم ہجرت کو زندہ نہیں کرتے، ان کی یوم ہجرت کو زندہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی چھوٹا ستون، نہ کوئی علم اور کھمبا جو عظیم مصلح کو زندہ کرے۔ یعنی جھنڈے ونڈے لے کے نکلنا چاہیے، چھوٹا جھنڈا، اس سے بڑا جھنڈا یا اس سے بڑا جھنڈا، لیکن نکلنا چاہیے کہ آج یوم ہجرت ہے، ہمیں ہجرت کی یاد تازہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی۔ معاملہ گھوم کر کے کہاں جاتا ہے؟ حکومت کے پاس۔ سارا معاملہ گھوم کے کہاں؟ یوم ہجرت۔ آپ نے سوچا نہیں کہ یوم ہجرت کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ ہاں، کیونکہ وہیں سے تو مدینہ منورہ کے اندر اسلامی نظام قائم ہوا تھا اور ہجرت کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی، اس لیے ساری باتیں ہو رہی، ورنہ اللہ کے نبی کے یوم پیدائش کا تذکرہ کر دیا جاتا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یوم ہجرت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں سارا مطلب ساری باتوں کا، ساری تحریروں کا جو محور ہے وہ کیا ہے؟ حکومت۔ جن کا نظریہ یہ والا ہے نا، ان سب کے ہاں یہی چیز موجود ہے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں یہاں سے بات ختم ہوئی۔ اب شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعتی جشن کے مثل نہیں تو اس سے ملتا جلتا نہیں ہے؟ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ سیم اللہ کے نبی کی میلاد جیسا ہی کام ہے یہ، اگر سیم نہ بھی کہیں تو کیا اس سے ملتی جلتی چیز ہے کہ نہیں ہے یہ جو کہنا چاہتے ہیں؟ وہی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی بات تقریباً ہو گئی۔ جسے اخبارات، ریڈیو اور اسکرینیں دنیا کے ممالک میں زندہ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی یوم پیدائش کا جشن ابھی تو گزرا نا، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنا تام جھام میڈیا پر کیا گیا۔ تو شیخ جمال فرحان کہتے ہیں کہ اسی طرح سے جیسے میلاد نبی کو ریڈیو پر، اخبارات پر، چینل پر بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے، کیا اسی سے ملتا جلتا یہ معاملہ نہیں ہے جس کے لیے یہ مانگ کر رہے ہیں؟ ویسے ہی ہے یہ، سوائے کہتے ہیں جسے اخبارات، ریڈیو اور اسکرینیں دنیا کی ممالک میں زندہ کرتی ہیں، سوائے اس سنی سلفی ملک سرزمین حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کے۔ باقی ساری دنیا کے لوگ مناتے کہ نہیں مناتے؟ الحمدللہ مملکت سعودی عرب توحید و سنت کا ملک ہے، فرشتوں کا ملک نہیں ہے، انسان ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ توحید و سنت کی بنیاد پر قائم ہے۔ بہت پہلے جب اقوام متحدہ میں سارے ممالک کے سربراہوں کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ طے کرنا تھا کہ ہر ملک کے سربراہان اپنے اپنے ملک کا آئین اور دستور پیش کریں، آپ کے ملک کا دستور کیا ہے، آپ کے ملک کا دستور کیا ہے؟ تو اس وقت ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل، جو ان سارے ملوک کے سعودی حکمرانوں کے والد محترم گزرے ہیں، امام عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل، انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن لے کر کے، دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری لے کر کے ساری دنیا کے سربراہوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ مملکت سعودی عربیہ کا آئین یہ کتابیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب آئین ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت آئین، یہ طریقہ تھا میرے بھائیوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اس کو پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ صرف سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اس کا مطلب نہ حکومت کی سطح پر، نہ ان کے آئین میں کوئی اس کا عطا پتہ ہے، اور نہ وہاں کے الحمدللہ عوام جو سنت کی راہ پر چلنے والے ہیں وہ اس کے قائل ہیں۔ بس یہ نئے افکار جو وہاں داخل ہوئے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا پرست بدعتیوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں نیز یہ داعی
کون؟ یہی شیخ عائز کرنی جو دعوت دے رہے ہیں اس بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ہجرت کی مناسبت پر جشن منانے کی بابت تاکید میں غلو کرتے ہوئے کہتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی معمولی بات نہیں، ایک بہت بڑے محاذ کے طور پر اس مسئلے کو پیش کیا۔ کیا کہا؟ بھلا یہ لوگ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا عذر و بہانہ پیش کریں گے؟ بھئی اس کی فکر تو بہت پہلے صحابہ کرام کو ہونی چاہیے۔ اگر وہ غلط کر رہے تھے، میلاد نہیں منا رہے تھے، یوم ہجرت نہیں منا رہے تھے اور نہیں منایا، تو ان کو فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اب ہم سے کیا سوال کرتے، ان لوگوں سے کیا سوال کرتے ہو کہ بھلا یہ لوگ نہ منانے والے، یوم ہجرت نہ منانے والے، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا عذر و بہانہ پیش کریں گے؟ آپ بتائیے، اس کو کہتے ہیں جرات، جسارت۔ یعنی ایک چیز باطل بے سر پیر کی ہے، اس کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسا محسوس ہو کہ یہ تو حق، یہی حق ہے، یہ نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ دنیا تو دنیا، اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کی بات۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں مناتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں، کل قیامت کی دن اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ہم یہی جواب دیں گے الحمدللہ کہ نہ اللہ کے نبی نے منایا، نہ اللہ کی کتاب میں اترا، نہ صحابہ نے منایا، اس لیے ہم نے بھی نہیں منایا۔ کیا جواب دینا؟ جو لوگ منا رہے ہیں وہ جواب دہی کی فکر کریں کہ کس بنیاد پر منا رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے چیزوں باور کرائی جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ دل میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے ہدایت سے محروم کر دے۔ ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفها یصرفها کیف یشاء۔ سارے بنی آدم کی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اور ایک دل کی طرح، سارے بنی آدم کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح، اسے جس طرح چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الٹتا پلٹتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے حق پر باقی رکھے اور چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حق پر قائم و دائم رکھے، ورنہ یہ بڑی آمین رب العالمین، ورنہ یہ شخصیتیں بڑے علماء کی فہرست میں آتی ہیں، ایم اے کی ڈگری حدیث کے اندر، پی ایچ ڈی کی ڈگری حدیث کے اندر، اور یہ ساری باتیں آپ کو یقین آئے گا کہ آدمی کیسے بول سکتا ہے۔ ہم کبھی کہتے ہیں کہ جو لوگ سنت کے علم سے دور رہتے ہیں وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ سنت کا طالب علم ایم اے کی ڈگری حدیث میں اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حدیث میں، اور باتیں اس طرح کی، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈگریاں ایک طرف اور فکر اور نظریہ ایک طرف، کیپچر کیا ہوا ہے پورے ذہن کو، پوری سوچ کو۔ بلکہ اتنا زیادہ یہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے کہ حدیث و سنت کے نصوص، قرآن اور حدیث و سنت کے اور سلف کے آثار کے نصوص کو بھی اسی فکر پر ڈھالنے کی اور اسی پر اتارنے کی، بلکہ بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، تو یہ بات کیسے کہتے کہ بھلا یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کیا عذر و بہانہ پیش کریں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ فکر پورے طور پر غالب ہے۔ سنت کی خدمت اور اس کی کتابیں لکھنا اور ایم اے کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری لینا وہ ایک طرف موجود ہے، لیکن فکر میں، نظریے میں، ایک مشن کے طور پر یہ فکر غالب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کی مراد، شیخ سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کی مراد وہ لوگ ہیں، کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ یہ بات کہ بھلا اللہ کے سامنے یہ لوگ کیا جواب دیں گے، اللہ کے نبی کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں گے؟ کہتے ہیں اس کی مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی کی اسکرینوں پر اپنی تحریروں اور تقریروں وغیرہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ہجرت کو زندہ نہیں کیا۔ علماء سعودیہ، علماء سلفی علماء، علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، علامہ ابن سیمین، شیخ صالح فوزان، لحیدان، غدیان، مطلق، رقبان، کتنی لمبی فہرست ہے۔ یہ لوگ کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں گے کہ ہم کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی ہجرت کے دن کو ہم کیوں نہیں منا سکے؟ کیا عذر تھا، کیا بہانہ تھا؟ یہ بات تو کہتے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور اپنی سابقہ گفتگو سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مزید غلو کرتے ہوئے کہتا ہے، عائز کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدمی
یہ جو باتیں ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے، کہتے ہیں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے، مزید غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلا نقطہ یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے، کیا ہے پہلا نقطہ؟ یہ عائز کرنی کی بات ہے، یہ عائز کرنی کی بات ہے، اور وہی کتاب ہے المسک والعنبر، اسی سے یہ ساری باتیں نقل کی گئی ہیں، صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ 190 میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو عین کائنات ہے، ایک ایسا انسان جو کیا ہے؟ عین کائنات۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی عین کائنات ہیں۔ کون سی تعبیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے نبی عین کائنات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا ایک فرد ہے، ایک حصہ ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل مقام کے مالک ہیں، ساری مخلوق میں سب سے اونچے ہیں، سب سے بہتر ہیں، خیر الخلق ہیں، افضل الخلق، سید الخلق ہیں۔ یہ کیا کہنا کہ آپ عین کائنات ہیں؟ کون سی تعبیر ہے؟ ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں سامنے رکھیں اور یہ تعبیرات سوچیں کہ کس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کہی ہوگی، کس دلیل کی بنیاد پر؟ آپ سوچیں یہ بات کہاں سے نکلی ہوگی؟ معلوم آپ کو؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، جھوٹی حدیث موضوع، جس میں کیا کہا تھا؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا جہان بھی میں پیدا نہ کرتا۔ تبھی تو عین کائنات ہے، یعنی ساری کائنات گویا آپ ہی ہیں، اور عین کائنات یعنی کائنات آپ اصل میں بالکل وہی ہیں، بالکل آپ کائنات ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بلا وجہ کی مبالغہ آ رہی ہے، بے دلیل بات ہے، یہ تعبیر کہیں موجود نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، بلا وجہ میری شان میں غلو مت کرو، جو میرا مقام اللہ نے بنا رکھا ہے اس سے اونچا مقام مجھے تم نہیں دے سکتے، مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا، اپنا رسول بنایا ہے، اور یہ ابدیت اور رسالت سب سے اونچا مقام ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایک انسان جو عین کائنات ہے، ایک آدمی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی اصلاح فرمائی، پوری امت کی اصلاح فرمائی، اس سے انکار نہیں ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر کے بھیجا، منذر بنا کر کے بھیجا، بشیر بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن پہلے والی بات عین کائنات، یہ تعبیر کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی، مبالغہ آ رہی۔ کہتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی سیرت، نہ کوئی تذکرہ اور سوانے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی پر کتابیں نہیں لکھی علماء اہل حدیث نے؟ علماء سلف نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی سوانے پر کتابیں نہیں لکھی ہیں؟ آپ کے تذکرے نہیں لکھے؟ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مل جائیں گی، چھوٹی بڑی پمفلٹ سے لے کر کے جلدوں پر مشتمل 10 جلدوں پر مستقل کتابیں الحمدللہ امت کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ پھر یہ کتنی بڑی جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جو عین کائنات ہے نا، ساری امت کی اصلاح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی ہے، ہاں کیا ہوا؟ ان کے بارے میں نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی سیرت و سوانے کا تذکرہ۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے میرے بھائی۔ اب اتنی سی بات کو کہ یہ علماء میڈیا پر آ کر کے، چینل پر آ کر کے، ریڈیو پر آ کر کے، کتابوں تحریروں کے ذریعے سے، پیپر وغیرہ میں، اخبارات میں آ کر کے یہ یوم ہجرت نہیں مناتے، یوم ہجرت نہیں مناتے، اس سے اتنی ناراضگی کہ کیا کہہ دیا؟ اتنی بڑی شخصیت اللہ کے نبی کی، اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی کا ہے کہ عین کائنات کہہ ڈالا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود نہ ان کی سیرت، نہ ان کی سوانے کا کوئی تذکرہ۔ یعنی گویا کہ امت کے علماء نے جو ان کی سیرت لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ یہ والی بات نہیں کہتے ہیں یہ لوگ، یہ والی بات نہیں کہتے ہیں، یوم ہجرت نہیں مناتے۔ اس بنیاد پر یہاں تک کہہ ڈالا کہ اتنی بڑی شخصیت کا کوئی کی سیرت، کوئی سوانے پر کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ علماء نے،
ایک لمبی فہرست ہے، اس کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس کی سیرت پر، زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں شیخ جمال فریحان کہتے ہیں یہ بعین ہی صوفیوں کی بات ہے۔ کس کی بات ہے یہ؟ صوفیوں کی بات ہے۔ آخر یہ کہنا کہ آپ عین کائنات ہیں، کس کا طریقہ ہے یہ؟ صوفیوں کا ہے۔ اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اخوانیوں کے یہاں صرف اور صرف یہ تکفیر نہیں ہے، صرف اور صرف خروج نہیں ہے، صرف بڑے گناہوں کی بنیاد پر اسلام کے دائرے سے باہر نکال دینے کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے، مسلم حکمرانوں اور امت کے مسلمانوں کے خلاف مطلب بغاوت یا تلوار اٹھانے کے جواز کی بات صرف اور صرف نہیں ہے، ان کے یہاں تصوف بھی موجود ہے۔ اور بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے حوالوں کے ساتھ کہ حسن البنا جو اخوانیت کے بانی ہے، وہ خود مصر میں میرے بھائیوں کئی کلومیٹر پیدل چل کر کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ صوفیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، ورنہ عین کائنات کی تعبیر نہ کتاب اللہ میں نہ ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو معمولی سا مبالغہ بھی برداشت نہیں کیا، ماشاء اللہ وشیتا کا مبالغہ نہیں برداشت کیا، نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ عین کائنات، یہ صوفیوں کی بات ہے۔ یہ دائی پوری امت پر کیسے بہتان باندھ رہا ہے کہ امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح نہیں لکھی۔ کہا ہے نا، اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی سیرت و سوانح کا تذکرہ۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ حکومت کی بات نہیں کی جاتی، حکومت کی بات نہیں کی جاتی، حکومت کی بات کرنا ضروری ہے۔ ہجرت کا تذکرہ بار بار، آپ سوچتے ہو کہ ہجرت کہاں سے آ گئے؟ اب تک تو ہم لوگ میلاد کے بارے میں سوچتے تھے کہ ہر آدمی میلاد پر بزید ہے کہ میلاد کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا۔ یہاں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہاں ساری انرجی کہاں لگائی جا رہی ہے؟ ہجرت کے تذکرے پر، کیونکہ تعلق کس کا ہے؟ حکومت کا ہے۔ بہرحال امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح نہیں لکھی، یہ تو ہمارے سلف صالحین پر بہت جھوٹا الزام ہے۔ چنانچہ بے شمار کتابیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شمائل پر تفصیلی گفتگو موجود ہے، سلف سے لے کے خلف تک۔ ہاں یہ دیکھیے، ہاں اگر اسے کس کو عائز کرنے کو، ہاں اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ہجرت کی یاد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح مطلوب ہو تو اللہ تعالی امن و عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کے نبی کی میلاد جیسے لوگ مناتے ہیں اس طرح سے اگر یہ چاہتے ہیں تب تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ بچائے اس سے۔ یہ کام تو ہم نہیں کر پائیں گے، چاہے ہمیں کوئی کچھ بھی تانا دے، ہم پر کوئی کچھ بھی حکم لگائے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جشن عید میلاد النبی کی طرح سے یوم ہجرت منانا چاہیے تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ مزید معلومات کے لیے 10 سالہ پابندی کے بعد، مزید معلومات کے لیے 10 سالہ پابندی کے بعد صفحہ 264 میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے پڑھیں۔ اب یہ ایک لمبی بات ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ شیخ عائز کرنی کا جو مسئلہ تھا میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ مختلف فی رہے، ان کے بیانات مختلف فی رہے، اور انہوں نے میڈیا کا راستہ بہت مضبوطی سے پکڑا، اور میڈیا پر، چینلوں پر بہت سارے لوگوں سے وابستہ رہے، اور ادھر یورپ، امریکہ اور یورپ وغیرہ کی طرف سے کوئی ایک پروگرام چلتا تھا ٹی وی چینل پر، تو اس پر بھی یہ رہے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہی۔ اس میں انہوں نے مثال کے طور پر یہ بات بھی کہی تھی کہ پردے کی، حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورت کے لیے باحجاب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نقاب کے ساتھ، حجاب کے ساتھ رہے، چہرہ کھول کے رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنے دامن کو، اپنی آبرو کو بچانے کی فکر کرتی رہے، اتنا کافی ہے۔ ایسے اس زمانے میں انہوں نے عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرنے کی اوپن پرمیشن دی تھی، سعودی حکومت کی مخالفت کرتے تھے۔ خیر اب سعودی حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت محدود دائرے میں ہے، بہت لمیٹڈ ہے۔ تو یہ سارے بیانات ان کے تھے، اور بہت ساری باتیں وہ مملکت سعودی عرب کے حکمرانوں کے خلاف بولا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کی تحریریں جب پڑھی گئیں، ان کی باتیں سنی گئی، تو سعودی حکومت نے انہیں ان پر پابندی لگائی۔ یہ سعودی عرب کے کسی علاقے میں رہتے تھے، مجھے یاد نہیں رہ گیا، پھر بعد میں وہاں سے نکل کر کے یہ ریاض میں آ گئے، وہاں ریاض میں رہنے لگے،
اور 10 साल तक पाबंदी थी, किसी चैनल पर नहीं जा सकते, कोई चीज़ नहीं लिख सकते, कोई चीज़ नहीं आम कर सकते। उसके बाद कहते हैं कि 10 साल के बाद जो कुछ इन्होंने लिखा है उसे पढ़िए। तो इन्होंने 10 साल के बाद जो कुछ उन्होंने लिखा है वो बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि हमारा वो मकसद नहीं है कि हम किसी शख्सियत के बारे में सारी बैठ के तारुफ कराएं। असल ये है कि देखो, ये इख्वानियत की फिक्र है, जो कहने के लिए सलफ़ी कहते हैं लेकिन हकीकत में सलफ़ी नहीं। यही साबित करना मकसद है, यहाँ वाज़े यही करना है कि कोई आदमी कहे कि मैं सलफ़ी हूँ और हकीकत में सलफ़ी न हो, तो उसके लिए सलफ़ी कहना जायज़ नहीं है। बल्कि ये क्या है, ये झूठा दावा है, झूठी बात है। वरना जो सलफ़ी है, सलफ़ के रास्ते पर चलता है, जिंदगी के एक एक मसले में अल्लाह के नबी का तरीका, साहबा का तरीका, ताबीन का तरीका तलाश करता है और उसके मुताबिक अमल करता है, उसके लिए बिलाशुबा उसको सलफ़ी कहना उसके लिए जायज़ है। बल्कि ये वो निस्बत है जिस निस्बत से उसकी सच्चाई जाहिर होती है, उसकी अमानत जाहिर होती है, उसका नफ्स परस्ती से आज़ाद होना साबित होता है, किसी शख्सियत के पीछे चलना, है ना, किसी धड़े से जुड़ना साबित होता है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, शख्सियत परस्त नहीं है, किसी फिरके के साथ वाबस्ता नहीं, बल्कि ये अल्लाह के नबी और सहाबा के ताबीन के रास्ते, सलफ के रास्ते पर चलने वाला है। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। यहाँ तक जो बातें थी ये शेख जमाल बिन फरहान अल हारसी हाफिज़हुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बात थी जो आपके सामने पेश की गई। बकिया बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे आएंगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अकीदे की, मनहज की इन बुनियादी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।